دیکھیں برادران اسلام، ہم اور آپ جن اللہ والوں کے نام پر اپنے گھروں میں لنگر کرواتے ہیں، اپنے گھروں میں نیازیں کرواتے ہیں، محفل میلاد کرواتے ہیں، جشن غوث الورا کا انتظام کرا ہے، جو بھی جہاں کہیں جس کونے میں جس ولی کے نام سے کرواتا ہے، اب جانے تو صحیح کہ ان اللہ کے ولی جو ولایت کا درجہ ملا ہے ان کو ملا کیسے ہے وہ درجہ۔ ہم نے تو صرف کرامتوں کے نام کو یاد رکھنے کو ولیوں سے محبت کا نام دے رکھا ہے۔ نہیں برادران اسلام، یہ ہمیشہ یاد رکھے، ولیوں سے محبت کا دعویٰ اگر ہے تو ولیوں کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا پڑے گا۔ ہمیشہ یاد رکھے، ولیوں کی کرامت کو مانے، ولیوں کی کرامتوں کو تسلیم کرے، ولیوں کے مزاروں پہ حاضری دے، لیکن ولیوں نے جو راستہ دیا ہے، جو آپ نے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پہ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو تسلیم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو مانتے ہیں قل هو اللہ احد، جو مانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، جو مانتے ہیں کہ اللہ کا دین سچا ہے، جو مانتے ہیں اللہ کا رسول سچا ہے، جو مانتے ہیں اللہ کا قرآن سچا ہے، جو مانتے ہیں رسول کا فرمان سچا ہے، جو مانتے ہیں رسول کے ہر حکم سچے ہیں، جو مانتے ہیں رسول کی ہر گفتگو اچھی ہے، ان سے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اب تم نے مان لیا ہے، اے اقرار کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے اقرار کرنا شروع کرا، تم نے زبانوں سے کہنا شروع کرا، لیکن اب ایمان لے آئے ہو، اب دین میں داخل ہو گئے ہو، اب اپنے زندگانی کے معاملات میں وہ چیزیں لے کر آنا جس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے۔ گویا کہ رب اشارے میں کہتا ہے اگر ایمان لے آئے ہو تو اب اللہ کا ڈر کو اپنے دلوں میں بسانا شروع کرو، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بسانا شروع کرو، کیونکہ جب خدا کا خوف دلوں میں آئے گا، جب رب کا خوف دلوں میں آ جائے گا تو اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو مقام آپ کے خواب و خیالوں میں نہیں آئے تھے، وہ مرتبہ سے نوازے گا جو آپ نے کبھی تصور میں نہ سوچا ہوگا۔ گویا کہ رب آسان جملوں میں کہتا ہے اب تم ایمان لائے ہو، اب تم نے قرآن کو مانا ہے، اب تم نے دین کو مانا ہے، اب شریعت کو مانا ہے، اب سیرت کو مانا ہے، رسول کے فرمان کو مانا، رسول کی اتباع کری، رسول کی غلامی میں آئے، رسول کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرا، رسول کے نقش قدم پہ چلنے لگے، رسول اللہ کی باتوں پہ عمل کرنے لگے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ گویا کہ اب تمہیں اللہ کے خوف کو بتانا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف وہ خوف ہے جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ حق ہے، بے شک حق ہے۔ لیکن ہمارے معاملات دیکھیں، جتنے بھی ولی دنیا میں گزرے سب نے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو بسایا۔ جب خوف خدا دلوں میں آیا تو اللہ نے ان کے سروں پہ ولایت کے تاج کو رکھا ہے۔ کہیں اللہ کے ولی چمکے تو اللہ کے خوف کے صدقے چمکے، کہیں پہ اللہ کے ولی چمکے تو رسول اللہ کی محبت کے صدقے اللہ کے ولی چمکے۔ لیکن ہمارا اور آپ کے معاملات تھوڑے الگ ہو گئے، ہم اور آپ کچھ اور سوچتے ہیں، ہم اور آپ کچھ اور آسان راستوں پہ نکل پڑے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ صرف اور صرف فاتحہ لنگر کروانے سے اللہ والوں کے ساتھ ہمیں مل جائے گا۔ نہیں پیارو، ہمیشہ یاد رکھے دین بے شک آسان ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک دین آسان ہے، رسول کی شریعت آسان ہے۔ ہم سے پہلے والی امتوں پہ بڑے سخت سخت قانون تھے، یہ میرے رسول کردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس رسول کے صدقے ہمیں شریعت ملی، وہ آسان ملی، ہمیں قانون ملے، وہ آسان ملے۔ لیکن اتنا بھی دین آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان بنا رکھا ہے، اتنا بھی دین آسان نہیں ہے جتنا ہمارے خیالوں میں آیا ہے کہ صرف فاتحہ کروانے سے ہمیں جنت مل جانا ہے، ہمیں مزاروں پہ جانے سے جنت مل جانا ہے۔ یاد رکھے، میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں اور ہر محراب سے، ہر ممبر سے، ہر اسٹیج سے ایک بات کہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا۔ بس 7 منٹ کا ٹائم میرے پاس باقی ہے۔ محبت سے میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ اللہ والوں سے محبت رکھیں، آپ مزاروں پہ حاضری دیں، آپ نظر فاتحہ کروائیں، آپ لنگر کروائیں، آپ میلاد کروائیں، لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں مزاروں کو بعد میں آباد کرنا ہے، خانقاہوں کو بعد میں آباد کرنا ہے، پہلے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، پہلے نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ جب آپ نمازوں کو قائم کریں گے تو آپ مزاروں پہ جائیں تو اللہ والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ جن کے مزار پہ آپ گئے ہیں، جن کے
دربار پہ آپ پہنچے ہیں، جن کے آپ مانگنے کے لیے پہنچے ہیں، وہ اللہ والے پوری زندگی اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے گئے ہیں، وہ پوری زندگی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، آخری سانس تک کے، آخری لمحے تک کے ہر اللہ کے ولی نے، ہر اللہ کے محبوب نے اپنی زندگانی کے ہر لمحات میں، ہر وقت میں صرف اور صرف اگر بتایا ہے تو نمازوں کی تعلیم دی ہے، شریعت رسول بتائی ہے، لیکن ہم انہی اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کی کرامتوں کو یاد رکھا، ہمیں یاد ہے کہ میرے غوث نے ٹھوکر ماری تھی تو مردہ زندہ ہوا تھا، ہمیں یاد ہے کہ میرے خواجہ نے انا ساگر کو پیالے میں بلایا تھا، ہمیں یاد ہے کہ صابر کلیر نے کلیر کو جلا کے راکھ کرا تھا، ہمیں یاد ہے اللہ والوں کی کرامتیں یاد ہے، لیکن اللہ والوں کے راستے یاد نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ میرے غوث نے اگر ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرا تھا تو میرے غوث نے کئی سال تک کے اللہ کی عبادت کے لیے جنگلوں بیابانوں میں بھی رہے ہیں، آپ نے جنگلوں کے پتے بھی کھائے ہیں، آپ کا تقوی کا عالم یہ تھا، آپ کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے، آپ کو پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، ہمیں یہ تو یاد ہے کہ اللہ والوں نے کرامتیں دکھائی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ خواجہ اجمیری نے انا ساگر کو بلایا تھا، لیکن ہم بول گئے ہیں کہ خواجہ اجمیری جب اجمیر کی سرزمین پر آیا تھا، جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو تنہا آیا تھا، اس نے شریعت پھیلائی تھی، رسول کی سیرت دلائی تھی، لیکن ہم وہ سیرت بھول گئے، ہم وہ راستہ بھول گئے، ہم وہ راہ بھول گئے، ہم وہ طریقہ بھول گئے، ہمیں یاد ہے تو صابر کلیر کو جلانے کا واقعہ یاد ہے، لیکن ہم بھول گئے وہ صابر کلیر کا تقوی اتنا تقوی تھا، اگر اجازت نہ ملی تھی تو 12 سال تک کے کھایا پیا نہیں تھا، یہ بھول گئے ہیں، وہ راستے بھول گئے، وہ طریقت بھول گئے، وہ شریعت بھول گئے، وہ دین بھول گئے جو اللہ والے دے کر گئے تھے، جو اللہ والوں نے غیروں کو دکھائی تھی، وہ کرامتیں یاد ہے۔ ایک بات میں آخری جملے میں کہہ کے جاتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھے جتنے بھی اللہ والے آئے، جتنے بھی اولیاء کرام آئے، مفتی مہتاب القادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری غلطی ہو حضرت تو میری اصلاح فرمائے، ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام آئے، جتنے بھی اللہ کے ولی آئے، سب نے کرامتیں جب دکھائی تھی، جب ان کا انکار کرا گیا، جب کہا گیا تم اللہ کے ولی نہیں ہو، تو میرے غوث نے ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہوا، جب کہا گیا اے خواجہ غریب نواز تم اللہ کے ولی نہیں ہو، تو میرے خواجہ نے انا ساگر کو بلایا، جب انکار کرا گیا تو کرامتیں دکھا گئی، تو گویا کہ معلوم کیا چلا کہ ایک اللہ والوں نے جو کرامتیں دکھائی وہ غیروں کو دکھائی تھی، جو اپنوں کو بتایا تھا وہ شریعت بتائی تھی، وہ دین بتایا تھا، وہ بتایا تھا حالات کیسے آ جائے، معاملات کیسے آ جائے، پریشانی کیسے آ جائے، تو میں نمازوں کی پابندی کرنا ہے، جو بتا کر گئے ہیں ہم اس کو بھول گئے ہیں، جو غیروں کو دکھا کر گئے ہیں وہ ہمیں یاد ہے۔ میں کہتا ہوں کرامتوں کو مانے، کرامتوں کو تسلیم کرے، لیکن اس سے پہلے اللہ والوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بسائے، اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں میں بسائے، مزاروں سے پہلے مسجدوں کو آباد کرے جا کر، آپ جو خیال لے کے بیٹھے ہیں، آپ جو تمنائیں لے کر آئے ہیں غوث کی محفل میں، آپ جو مقام اپنے لیے سوچ کے آئے ہیں میرے غوث کی محفل میں، جس دن آپ غوث کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، گویا کی نمازوں کی تعلیم کرنا شروع کر دیں گے، نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ میرے غوث کا فضل ہوگا، آپ کو وہ مقام دیا جائے گا، آپ کو وہ مرتبہ دیا جائے گا جو آپ کے تصور میں نہیں آیا تھا، جو آپ کے خیالوں میں نہیں آیا تھا۔ اور میرا رب رب قدیر ہے، رب قادر مطلق میرا رب ہے، وہ رب کعبہ ہے، وہ رب مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسا لیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، آپ کی بدکاریوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اگر آپ کے نام پر جہنم کا پروانہ لکھا گیا ہوگا اور رب کا خوف آ گیا، اس خوف کی وجہ سے آپ نے توبہ کر لی، اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے منہ کو موڑ لیا، تو میرا رب وہ رحیم رب، وہ کریم رب، وہ غفور الرحیم رب، وہ رحمان رب، وہ میرا قادر مطلق رب آپ کے گناہوں کو معاف فرما کے اپنے نبی کے ساتھ میں آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن حضرت ہمارے معاملات تھوڑے الگ ہو گئے ہیں، ہم نے آسان راستہ چنا ہے، ہم نے طریقہ وہ ڈھونڈا ہے جس میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ اللہ والوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں، ابھی صرف 2 منٹ میرے پاس باقی ہیں، 2 منٹ، آپ اللہ والوں کی مزاروں پہ پہنچے، آپ دیکھیں بہت سے ایسے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، اگر 3 دن کا بھی سفر ہے تو 3 دن تک کے ایک بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔
تو بتائیں تو صحیح، آپ اگر کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جا کر آپ کے کپڑے گندے ہو، چہرہ گندا ہو، تو آپ کی ہمت نہ ہوگی کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ تو جو بادشاہ مزار کے اندر ہے وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کا دل گندا ہے، پورے رات سے نمازیں چھوڑتے ہوئے آئے ہیں، تو آپ کے کپڑے گندے تھے، وہ دنیا کا بادشاہ نے ظاہر دیکھا تو کپڑوں کو پاک کرا۔ وہ اللہ کا ولی مزار کے اندر رہنے والا آپ کا دل دیکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے یہ ہے کہ اس مزار پر پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو پاک کر کے جانا ہے، ہمیں دل کو صاف کر کے جانا ہے، راستوں میں نمازیں پڑھتے رہنا ہے، راستوں میں اپنے آپ کو شریعت رسول کے سانچے میں ڈھالتے چلنا ہے، اپنے زبانوں پر کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے راستوں کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھے، ان کی بتائی ہوئے باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت میرے ان سے کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے فضل خاص سے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو شریعت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا۔